زمانے میں اس زمانے میں فرق ہے. نبی علیہ السلام اشارے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آدمی کو جب بھول مت آئے گا نا میرے پاس تو 5 سال پہلے گر گیا. آپ نے ایک تدبیر کی. کیا اس تدبیر سے مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس سے میں نے آپ کو ایک اور بات بتایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نکاح میں تب بچ گئی وہ حلال کا نکاح ہے، جس کے نکاح میں تب نہیں بچی وہ حلال کا نکاح ہے. صحیح نہیں، بالکل صحیح نہیں. صحیح نہیں کر دیتے. صحیح نہیں ہے. جس کے نکاح میں تب بجی وہ حلال کا نکاح، جس کے نہیں بجی وہ حلال. مسئلہ یہ ہے حضور یہ کہہ نہیں رہے. حضور کہہ رہے ہیں جس کی نکاح کے بارے میں مرنے والا کو پتہ چل گیا وہ حلال کا، جس کو نہیں پتا وہ حرام کا. اب کہنا یہ کہتا ہے اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کارڈ چھپا لیتا ہے، وہ تھا بچ گیا. کسی نے لائٹیں لگا لی وہ تھا بچ گیا. مطلب حضور کہہ رہے چاہتے تھے کہ نکاح کرو تو مرنے والوں کو پتہ چلے. پانچ چھ مولوی خراب کر رہے تھے بیٹھ کے بعد میں پٹھے مسئلے عام بندے نے پوچھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ایک سال ہی کی تھی کہ باقی سالہ نہیں کی تھی؟ حضور نے ہر سال کی تھی اور 2 جنگ اور کب ہے ہی نہیں، عمل ہے ہی نہیں. حضور 2 مہینے کرتے تھے اور کہتے تھے سینگوں والے دیکھے ہم سینگوں والے. اچھا سینگوں والے اور جس کے پاؤں کالے ہو آنکھیں کالی ہو کجلا یہ کوئی خاص وجہ ہوگی جس طرح نبی علیہ السلام نے کو کہا تو نماز پڑھ لی. کوئی خاص وجہ ہوگی. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے دیکھیے بعض مسئلہ حضور کے اور طریقے سے بیان روایت اور طریقے سے بیان ہوا روایت. اس لیے میں جامعہ میں بھی کہتا ہوں حدیث پڑھ لینا کوئی کامیابی پڑھ لے آدمی پڑھ لو وہ پڑھ لو سمجھنا نہیں چاہتا. اب میں بتاتا ہوں صحابہ کرام گئے سفر میں ایک آدمی کے اوپر نہانا واجب ہو گیا لیکن اس کے سر میں چوٹ لگی انہیں پٹی بندی انہیں کہا بھی دسو کی طرح نہانا انہوں نے کہا نہانا بتا دے تو انہوں نے کہا وہ نہاتا مر گیا. انہوں نے کہا تسی انہیں کہا قتل تو تسی ان کو کہا تسی ان کو بولا انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالی انہوں نے. اصل میں کہتا ہوں حدیث کو پڑھنا اور مسئلہ سمجھنا. ایک صحابی نے قربانی خریدی وہ ان کے عید سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا کسی وجہ سے. ان کے پاس گیا کہ میرا ذبح ہو گیا تو اللہ نے کہا تیرے پاس کوئی اور بکری بکرا ہے. انہوں نے بولا 6 مہینے کا بچہ ہے جو دکھنے میں زیادہ لگتا ہے کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ نہ کر کوئی بات نہیں. مسئلے آپ نے مسئلے بہت مجھ سے لیں جو عمل کرنے والے مسئلے مولی اپنی زبان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مسئلے بیان کرنے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانا. اگر آپ کو غلط مسئلہ بتا دوں ایک سوال لینا ہر بندے کو انہیں کہنا ہاتھ کھڑا کرنا. اب بس ایک سوال ہی چل دیتا ہوں تیرا سوال حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رنگ برنگ کا بکرا استعمال کرتا ہے اس کا ثواب ڈبل ہے کالے ساری کالے سے. اب اس کا مطلب کیا ہے
کہ جو آدمی کالا بکرا آدھا سوال ہوتا ہے نہیں، جو آدمی کالا بکرا کرتا ہے خوبصورت اس کو قربانی کا آدھا سوال ہے نہیں ہے، تو میں اس کو ایک بونس ملتا ہے، ایکسٹرا بونس ملتا ہے، ورنہ کالے کا بھی اتنا سوال ہے اس کا بھی، لیکن جو وہ کرتا ہے اس کو ایکسٹرا ملتا ہے، کالے والے کا پورا ہے، چٹے والے کا کالا پورا پورا بات کا ضرور کسی مسئلے کی اہمیت کیا کرنی چاہیے، کسی مسئلے کی اہمیت ہے، مثلاً حضور نے فرمایا مسئلہ وہ کرنا نہیں چاہیے، وہ کر دیں گے، کرنا نہیں چاہیے، حضور نے فرمایا کہ جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے پھر فرشتے اپنے نشتر بند کر دیتے ہیں، اب جو آدمی امام کے چڑھنے کے بعد ہے اس کا جمعہ نہیں ہوا، اس کا پرائز لسٹ سے نام نکل گیا، انعامات کی لسٹ سے نام نکل گیا، اب وہ اس کا گناہ نہیں ہوگا، گناہ جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، انعامات ختم ہو گئے، مسئلہ صرف سمجھ جانا چاہیے۔ ایک دفعہ لگا ہاں مسئلہ پوچھا جی وہ گندے کو سیدھا نوٹ ہے معافی زمان کہتے ہیں کہ تو اگر میں دکان سے بیٹھے بندے ہو تھوڑے نئے نوٹ دے دینے میرے چل دینے پہ وہ تھوڑے پیسے کٹا کے دے دینے اپنی ادھر رکھ دو بس میں کہتے ہیں سود آ، حالانکہ اگر میں آپ جاؤں میرے کو تیاری کٹے میں جاب کرتا میرا کوئی دل لگ جائے گا کسی نہ لگے گا میں بیمار ہو کوئی مسئلہ کہتے نہیں تو آپ جا نہیں تو سود آ۔ چل میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں، مولانا یونس خان صاحب اللہ تعالیٰ کے سمجھے وہ بیٹھے تھے تو یہ مسئلہ ڈسکس ہوا عید سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ جائے گا، وہ آدمی محنت کر کے اسٹیج پہ گیا، وہ اس نے اپنی محنت کے پیسے یہ مولانا یونس خان صاحب اور یہ میرا بھی ہے، میرا بھی نوٹ مہنگے لگ رہے ہیں اصل میں حدیث کو سمجھنے میں لگتی ہے، ہاں ایک بڑا سوال ہے ہاں ایک منٹ ہے بڑا بڑا مسئلہ شیخ محترم نال نال نہیں پوچھتے یہ جو بات سوال ہے، بات ہے، مطلب یہ دل پہ کام کرتا ہے، یہ بھی میں ایک پانی کا چلا جاتا ہے کہ میں لگائی چھوڑ دوں اچھا لیکن میں چل بھی کھوٹا بھی کھوٹا اچھا نہیں کچھ کیا ہے میں کیا اس کو اجر ہے نا اس کو اجر ملے تینوں کو نہیں مجھے میرا سوال اکثر یہ جذبہ ہے نا جذبہ ہے ایک سوال ہے ایسا جب کام چڑھا لیا السلام علیکم من النوم فجر کی نماز یہ پاک صدر نے ایڈ کیا جی جی حضرت عمر نے ایڈ یہ کیا تصویر نبی رسول مجھے ایک اور مسئلہ تھا السلام علیکم کیا اگر کبھی کہتے ہیں رکوع نام ہے ان کے میں اونچ میں لیا کچھ مل گیا برکات ہو گئی رکعت ہو گئی وہ بھی مسئلہ بیان کرنا دل کاٹیں گے سورۃ میں کہ الفاتحہ میں کہا لیا میں بات میں لیا مجھے کہا چاہیے کچھ مارا ایڈ کرو ہے گھر بڑی بڑی ہمارا کیا بڑی ہم کر دو صلاۃ اللہ پہ فاتح بتا سوال پوچھو بیٹا یہ پارٹی کرے تو آگے بول رہا السلام علیکم السلام علیکم مولانا صاحب یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو رکعت میں انسان رکوع میں شامل ہو گیا وہ رکعت ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سنیں کہ پوری دنیا کے 99% اہل حدیث پوری دنیا وہ رکوع کی رکعت کو رکعت شمار کرتے ہیں، پوری دنیا کے 99% اہل حدیث وہ پاکستان پنجاب کے اور کچھ ہندوستان کے پوری دنیا کے اہل حدیث مزدور کے رکوع کی رکعت کو رکعت ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو سعودی عرب کے مفتی ہیں شیخ ابن باز اور یہ بھی کہتے ہیں رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے، جو باجی مالسکی ہے جو عبداللہ اس کا خامد جو ہے امان اللہ ان کا پورا جامعہ سکاری علی ہوگا وہ بھی کہتے ہیں بزرگ کے رکوع کی رکعت پڑ جاتی ہے۔ سرحد کے مولانا مرزا پشاوری ہیں، انہوں نے کتاب لکھی میرے پاس پڑھی ہے الدین الخالد، انہوں نے 18 دلائل دیے ہیں کہ بزرگ کے رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔
चारों इमाम कहते हैं हो जाती है, सहाबा में से अक्सर कहते हैं रकात हो जाती है। ये तो हुआ मैंने इत्तेबाई का बोला। अब मसला यह साहबी फरमाते हैं कि मैं और मेरा दोस्त दूसरा हम नमाज के लिए गए, इमाम रुकू में बैठे, अभी हम सब में नहीं मिले, हम दोनों ने पीछे ही रुकू कर लिया, रुकू के आगे चलते चलते सर में आ गए। जब नमाज खत्म हुई तो जो मेरा साथी था वो रुकात पढ़ने लगा, बैठ गए। अगर रुकू में मिल गया तो रुकात पढ़ी होती है। तो ये तो मैंने बताया हो। अब सवाल तो यह है, हुजूर ने बताया कि जिसने